یہ کراچی کی آواز تو گلی کوچوں میں نہیں گونج رہی، پورے سندھ میں گونج رہی ہے، پورے پاکستان میں گونج رہی ہے، بلکہ تمام اوورسیز پاکستانی کراچی کے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، ان قبضہ مینڈیٹ کے خلاف ہیں، اس لیے یہ ہماری آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ شرم کا مقام ہے کہ 15 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی ہے، اور اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے رپورٹ کے مطابق 173 میں سے کراچی کا نمبر 169واں ہے۔ 15 سال سے برسر اقتدار ہے۔ اس میں کیا سروے ہوتا ہے، کیا انالیسس ہوتا ہے؟ یہ پولیٹیکل جو سچویشن ہوتی ہے کہ کتنے جمہوری حق حاصل ہیں کسی شہر کو، اس پر سروے ہوتا ہے۔ جو لوگوں کو بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں اس پر سروے ہوتا ہے، ہیومن رائٹس پر ہوتا ہے، امن و امان پہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں میں ناکام ہوئی۔ تعلیم پہ ہوتا ہے، صحت کی سہولتوں پہ ہوتا ہے۔ 15 سال میں اس شہر کو انہوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور پھر اب قبضہ کر کے یہ میئر بن گئے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے سارے کام کریں گے۔ جماعت اسلامی اور پوری اپوزیشن، یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں تو آفر کرتا ہوں کہ اب نون لیگ کو بھی اپوزیشن میں ہی آ جانا چاہیے، اس لیے کہ بلاول پروجیکٹ کے ناکام ہونے کے بعد اب نون لیگ کے پاس اگر ذرا سی بھی کراچی کے لیے کوئی رمق موجود ہے اور باضمیر لوگ اگر کچھ موجود ہیں سے یہ بات کریں کہ ہمیں بھی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا موقع دیا جائے، ورنہ پیپلز پارٹی تو سب کی آواز قبضہ مینڈیٹ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے کہا کہ آپ کی قبضہ مینڈیٹ کی جنگ تو ہم عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، اور سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، اس ایوان میں بھی لڑیں گے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کے دشمن نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ بجٹ لاؤ، تو یہ تو بجٹ ہی نہیں لائے، اور انہوں نے بیک ڈیٹ میں بجٹ پاس کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، یہ صرف کرپشن چاہتے ہیں، یہ صرف لوٹ مار چاہتے ہیں، یہ صرف سسٹم چلانا چاہتے ہیں، یہ زمینوں پہ قبضے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹاؤن چیئرمین خود پیپلز پارٹی کا، وہاں بھی قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، لیکن کے ایم سی کے افسروں اور ٹاؤن چیئرمین میں زمین کے قبضے کی جنگ چل رہی ہے، اور اس نے کہا کہ میں یہاں پر جو قبضہ ہو رہا ہے اس کو بچانے آیا ہوں۔ کے ایم سی کے افسران نے ایف آئی آر کاٹنے کی بات کی ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس شہر میں؟ زمینوں پہ قبضہ کرو، جا کر برباد کرو لوگوں کو، پانی کا شدید ترین بحران ہے۔ آج کونسل کو اس پر بات کرنی چاہیے تھی نا کہ بھائی کراچی میں پانی کیوں نہیں آ رہا، یہ ٹینکر مافیا کا راج کیوں ہے، 200 سے زیادہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں، انڈسٹریل ایریا میں پیرلل نظام چل رہا ہے، اور پنچر یہ کہ 1300 پنچر ہیں مین لائن میں۔ تو جب آپ پنچر کر کے پانی نکال لیں گے تو ٹینکروں میں پانی خریدو، نلکوں میں پانی نہیں آئے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی، میرے بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر میں پانی آتا ہے، نلکوں میں نہیں آتا۔ آپ تو ایفورٹ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے ٹیکسوں کا اور ہماری زمینوں کے قبضے کا جو نظام ہے اس سے بلاول ہاؤس پنپ رہا ہے۔ غریب کہاں جائے، مڈل کلاس کہاں جائے، وہ لوگ کہاں جائیں جن کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، جن پر بجلی کے بم گرتے ہیں، جن کو گیس نہیں مل رہی، جن کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، جن کے لیے کوئی منصوبہ آپ نے 15 سال میں بڑا منصوبہ یہاں پر نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اس کراچی دشمنی کو ترک کرنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ جو سلیکٹڈ میئر صاحب تھے وہ اجلاس کی کاروائی انہوں نے پوری نہیں کی اور وہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے 15 منٹ تک انتظار کیا کہ وہ واپس آئیں، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، اور ہم نے آج یہ قرارداد خود سے پاس کر لی ہے کہ ہم کراچی کے عوام کا مقدمہ بھی لڑیں گے، بجٹ کو کونسل میں پیش بھی کیا جائے، اور آئندہ ہر جگہ پر ان کو قبضہ میئر لکھا پڑھا بولا جائے، اور یہ قرارداد ان کے بھاگنے کے بعد ایوان نے منظور کر لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین، یہاں تو چیئرمین آتے ہیں، وائس چیئرمین ٹاؤنز میں جاتے ہیں، ٹاؤنز کا بجٹ ڈی ایم سیز نے پاس کر دیا، یہاں کا بجٹ ایڈمنسٹریٹر سے پاس کروا لیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نعمت اللہ خان صاحب 2001 سے 2005 تک میئر تھے، یو سیز کو بجٹ پاس ہوتا تھا یہاں سے،
اور یوسیز کو پیسے دیے گئے. پہلے سال 35 لاکھ, پھر 64 لاکھ, آخری سال میں 1 کروڑ روپے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے لیے بھی, ان کے لیے بھی 1 کروڑ نہیں, ڈالر ریٹ کے مطابق 3 کروڑ روپے سالانہ کا مطالبہ کرتے. انہوں نے ہاؤس نہیں چلنے دیا. میں پیپلز پارٹی کے تمام ممبران سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے پارٹی لیڈرشپ سے کہیں کہ کونسل کو حق بھی دیں, اختیار بھی دیں. جمہوریت دشمنی نہ کریں, جمہوریت سے انتقام نہیں لیں. بی بی نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. انہوں نے تو کراچی میں جمہوریت سے ہی انتقام لے لیا ہے. اور اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تمام لوگ جو کونسل کے ممبر ہیں, کہ وہ معاملات کو چلائیں. ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ہم معاملات کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کے بھاشن سننے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم ان کی تقریریں سننے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم ان کے جھوٹے وعدے سننے کے لیے نہیں آئے تھے. ہم نے ان کو 15 سال سے دیکھا ہوا ہے, پرکھا ہوا ہے, جانچا ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کرتی ہے. یہاں لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کونسل کا اجلاس تھا, آج ہم اس پر بات کرتے کہ کیوں آپ نے یونیفائیڈ گریڈ کے تحت تمام محکموں پر, تمام شعبوں پر جو ڈائریکٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ سندھ حکومت کے تحت کیا ہے. کیوں کے ایم سی کے ملازمین کسی شعبے کے ہیڈ نہیں بن سکتے, ٹاؤن کے کسی شعبے کے ہیڈ نہیں بن سکتے, کے ایم سی کے شعبے کے ہیڈ نہیں بن سکتے؟ یہ بدترین کراچی دشمنی ہے. یہ کراچی کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہم یہ مقدمہ کونسل میں بھی لڑیں گے, عوام کا, سڑکوں پہ بھی لڑیں گے, اور عدالتوں میں بھی لڑیں گے. انشاءاللہ ان کی جمہوریت دشمنی کا مقابلہ کریں گے.